اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت بیوی خاوند کا لباس ہے اور خاوند بیوی کا لباس ہے۔ یعنی جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، جسم کی خامیوں کو چھپا دیتا ہے، جسم کے رنگ کو چھپا دیتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو، خامیوں کو چھپائیں، بجائے اس کے کہ اپنے والدین کے سامنے، دوستوں کے سامنے اس کا اظہار کریں، اس کو چھپائیں۔ اگر اس کی پردہ پوشی کریں گے، ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالیں گے، تو آپس کے اندر پیار، محبت، تعلق بڑھے گا، اور اگلی زندگی جس کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے آج، یہ سفر انتہائی خوشی سے گزرے گا اور انجام کار موت تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کی ابتدا بہترین کہ آپس کے اندر پیار، محبت، تعلق بنا رہے، میاں کے دل میں جو ہے وہ بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں خاوند کی محبت، اس کے لیے ابتدا اسی سے کریں کہ جب لڑکے لڑکی کی رخصتی ہو رہی ہے تو لڑکے کو چاہیے، دولہا کو چاہیے کہ وہ اپنی دلہن کو خود گاڑی میں بٹھائے، کار کا دروازہ خود کھولے، دلہن کو خود بٹھائے اور پھر ڈرائیو بھی خود کرے۔ جی آپ صاحب، جی تو ڈرائیو بھی خود کرے۔ یہ ابتدا ہے۔ اگر ابتدا ہی اچھی ہوگی تو اگلی زندگی بھی صحیح گزرے گی، اور بیوی کے دل میں میاں کی محبت پیوست ہو جائے گی کہ میرا خاوند، میرا دلہا اتنا اچھا ہے کہ اس نے ابتدا ہی میری عزت سے، میری تکریم سے، میرے احترام سے کی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی رخصتی کے وقت بیوی کو، دلہن کو سواری پر دولہا خود بٹھائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب سے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب رخصتی ہونے لگی تو اونٹ تھا یا اونٹنی تھی سواری، تو اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہونے کے لیے تشریف لائیں، تو وہ اونٹ کی جو کمر ہے، پیٹھ ہے، وہ اونچی تھی، اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوار ہونے میں دشواری پیش آ رہی تھی، اور کوشش کے باوجود وہ سواری نہیں کر پا رہی تھیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رأس الاتقیاء ہیں، امام النبیین ہیں، اور تمام کائنات کے وجود کا سبب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے، کمال مہربانی سے، کمال محبت سے اپنا گھٹنا مبارک یوں کیا، اپنا گھٹنا سامنے کیا کہ اس پر پیر رکھ کر، اس پر پاؤں رکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اونٹ پر یا اونٹنی پر سوار ہو سکیں۔ تو آپ نے اپنا گھٹنا مبارک آگے کیا تاکہ وہ گھٹنے پر پاؤں رکھیں اور پھر اوپر چڑھ جائیں۔ اللہ اکبر! قربان جائیں ام المومنین حضرت صفیہ کے، صدقے اور واری جائیں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ انہوں نے اس موقع پر کیا عمل اختیار فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی، کتنا احترام تھا، کتنا ادب تھا، کتنی تکریم تھی، کتنی عزت تھی، کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، میں آپ کے گھٹنے کے اوپر اپنا پاؤں رکھوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک پر اپنا گھٹنا رکھا،
اور اپنا گھٹنا رکھ کر اور پھر وہ اونٹ کے اوپر بیٹھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کھڑا کیا اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے۔ تو اگر ابتدا ہی ایسی ہو کہ بیوی کے دل میں خامند کی، دولہا کی، اپنے میاں کی محبت ابتداءً آ جائے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر رخصتی ہونے لگی ہے تو خامند کو چاہیے، میاں کو چاہیے، دولہا کو چاہیے کہ خود دروازہ کھولے گاڑی کا اور خود ہی اپنی دلہن کو اندر بٹھائے اور خود ہی ڈرائیو کرے گاڑی۔ تو یہ ابتدا ہی اچھی ہوگی، ابتدا ہی محبت بھری ہوگی، تو اگلا سفر بھی انشاءاللہ موت تک یہ سفر اچھا گزرے گا اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ گزرے گا، ایک دوسرے کی محبت والا یہ سفر ہوگا، اور آپس کے اندر نہ چاکی، نہ تعلقی، نہ اتفاقی انشاءاللہ العزیز پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا جن کی رخصتی ہو رہی ہے، اور چونکہ مجھے کہا گیا کہ جی اس موضوع پر آج آپ نے اس عنوان پر بات کرنی ہے، 2 نمازی ایسے ہیں کہ ان کے بچوں کی اور بچیوں کی رخصتی تھی، تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات ہمیں سنا دیجئے گا کہ جس سے ہمارے بچے بچیوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت، احترام پیدا ہو۔ تو میں نے کہا مناسب ہے یہ واقعہ ہی سنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے بچے بچیاں ابتداءً ہی ایک دوسرے کا احترام، ادب، پیار، محبت یہ نیت کر لیں کہ کسی کے سامنے میاں ہے، دولہا ہے تو اپنی دلہن کی کوئی خامی، کمی، کوتاہی، عیب بیان نہیں کرے گا، نہ اپنے والدین کے سامنے، نہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے۔ اسی طرح لڑکی ہے، دلہن ہے، وہ بھی یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنی سہیلیوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے خامند کی، میاں کی، دولہا کی کوئی ایسی ویسی کمی، خامی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب والی بات نہیں کروں گی۔ اگر ایسی نیت کر لیں گے تو دونوں کا سفر انتہائی محبت کے انداز میں، اچھے انداز میں گزرے گا۔